السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، لیکن ہمیں نماز کے واجبات کا، نماز کے فرائض کا، نماز کی شرائط کا ہمیں نہیں پتہ۔ لہٰذا ایک مسلمان کو نماز کی شرائط کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نماز کے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نماز کے واجبات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج میں آپ کو نماز کی شرائط کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کتنی شرائط ہیں، اور شرائط نماز کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ اگر ان شرائط میں سے ایک بھی شرط نماز کے اندر نہ پائی گئی تو نماز کو ہم شروع ہی نہیں کر سکتے، پڑھنا تو دور کی بات۔ اور جو شرائط ہوتی ہیں وہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہیں، اور جو فرائض ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم پہلے نماز کی شرائط کو یاد کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز کے فرائض پر بات کریں گے۔ تو کاپی پینسل نکال لیں اور ان شرائط کو آپ لکھ لیں اور لکھ کر یاد کریں۔ یہ شرائط آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ تو نماز کے اندر 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے طہارت۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ چیزیں شرائط میں شامل ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے ستر عورت۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت اس جگہ کا چھپانا یہ نماز میں شرط ہے، اور نماز کے علاوہ بھی مرد کے لیے اس جگہ کو چھپانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا مرد کے لیے نماز کے اندر کم از کم اس جگہ کا ڈھکا ہوا ہونا لازمی ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت۔ اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ہی ستر عورت ہے، سوائے جو منہ کی گلائی ہوتی ہے اس کے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نماز ادا کرے گی۔ اور نماز کے لیے تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ نماز کے وقت آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اور نماز کے لیے چوتھی شرط ہے وقت، یعنی جس نماز کا ٹائم ہے اس کو اسی ٹائم پہ ادا کرنا، یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے تو آپ کہیں کہ میں باقی 4 نمازیں بھی اسی وقت پڑھ لوں گا، یہ نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ عز و جل نے ہر نماز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے، لہٰذا ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ کسی بھی نماز کے وقت آپ دوسری نماز ادا نہیں کر سکتے، ہاں نماز کی قضا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اگر زبان کے ساتھ اقرار کر لیں تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ جس نماز کو ادا کرنے لگے ہیں اس کی نیت ہونی چاہیے، اور اس نماز کے آپ فرائض ادا کرنے لگے ہیں، سنتیں ادا کرنے لگے ہیں، نوافل ادا کرنے لگے ہیں، اس کی بھی نیت دل میں ہونی چاہیے کہ میں 2 فرض ادا کرنے لگا ہوں، 2 سنتیں ادا کرنے لگا ہوں، یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اور نماز کی 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ نماز کو شروع کرتے وقت جو ہم اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی نماز کو شروع کرتے ہیں، یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ تو نماز کی یہ 6 شرائط آپ کو لازمی یاد ہونی چاہیے: طہارت،
ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرائط آپ لازمی یاد کریں۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔